السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے آج بات کرتے ہیں 7 آسمان اور 7 فرشتوں کے حوالے سے۔ تو حدیث کی مشہور کتاب بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کا پھل ہمیں اس کی نیت کے حساب سے ملتا ہے۔ ہم جو بھی نیک کام کریں اگر اللہ اور رسول کی رضا کے لیے کریں تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا، ورنہ تکلیف اٹھانے کے علاوہ اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ہمارا ہر نیک عمل بارگاہ الہی میں پیش ہوتا ہے۔ اسے لکھنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ وہی رجسٹر قیامت کے میدان میں ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ہمارا عمل اور نیکی کیسے قبول ہوتے ہیں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں کو پیدا فرمانے سے پہلے 7 فرشتے پیدا کیے۔ ہر فرشتے کو ایک ایک آسمان پر مقرر کیا۔ زمین کے فرشتے کا نام حفظہ ہے۔ یہ صبح سے شام تک بندوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ جب ان کا وقت پورا ہوتا ہے تو بندوں کے اعمال کو لے کر آسمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ بندوں کے نیک اعمال کی تعریف کرتے ہیں۔ پہلے آسمان کا دربان کہتا ہے کہ اس کی نیکیاں اس کے منہ پر مار دو۔ اللہ کا حکم ہے کہ جس نے کسی کی غیبت کی ہو اس کا عمل یہاں سے آگے نہ جانے دوں۔ پتہ چلا کہ آدمی لاکھ نیک کام کرے لیکن اگر اس نے کسی کی غیبت کی ہے نا تو اس کی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اب اگر اس نے غیبت نہیں کی ہے تو اجازت مل جاتی ہے۔ اس کا عمل دوسرے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ دوسرے آسمان کا دربان کہتا ہے لے جاؤ اس کی نیکیاں، اس کے منہ پر مار دو۔ اس نے یہ نیک کام دنیا والوں کے لیے کیا ہے۔ لوگوں کے سامنے بڑے فخر سے اپنی نیکیاں بیان کیے پھرتا ہے۔ مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ جس نے دنیا کے دکھاوے کے لیے نیک کام کیا ہو اس کی نیکی یہاں سے آگے نہ جانے دوں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نامواری اور سماج برادری میں اپنا نام اور کام کو اونچا کرنے کے لیے جو نیک کام کیا جاتا ہے نا وہ مردود ہے۔ اب اگر بندے کا عمل ریاکاری سے پاک ہوتا ہے تو اسے تیسرے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ صدقہ، خیرات، روزہ، نماز سے بھرا نورانی عمل جب تیسرے آسمان پر پہنچتا ہے تو وہاں کا دربان کہتا ہے اللہ کا حکم ہے کہ گھمنڈ کرنے والوں کی نیکیاں یہیں روک لوں، آگے نہ جانے دوں۔ یہ آدمی بڑا گھمنڈی تھا اس لیے اس کا عمل اس کے منہ پر مار دو۔ تو یہ پتہ چلا کہ غیبت دکھاوے سے پاک عمل بھی مقبول نہیں۔ تو جب جس کا عمل غیبت، ریا اور گھمنڈ سے پاک ہوتا ہے نا اسے آگے چوتھے آسمان کی طرف لے چلتے ہیں۔ ایسا آدمی جس کا عمل تسبیح، نماز اور حج کے نور سے چمکتا ہوا ہوتا ہے، اسے دیکھ کر چوتھے آسمان کا فرشتہ کہتا ہے کہ اس کی نیکیاں اس کے منہ پر مار دو۔ اسے اپنے عمل پر بڑا غرور اور ناز تھا اس لیے آگے جانے کے قابل نہیں ہے بالکل۔ ان تمام خرابیوں سے پاک عمل جب 5ویں آسمان پر پہنچتا ہے تو وہاں کا دربان کہتا ہے کہ اس کا عمل اس کے منہ پر مار دو، یہ حسد کیا کرتا تھا، حاسدوں کا عمل مقبول نہیں، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ پھر ایک ایسے آدمی کا عمل 6 آسمان پر پہنچتا ہے جس میں یہ خرابیاں نہیں ہوتی بلکہ اس کا عمل نماز، روزہ، حج و عمرہ کی برکتوں سے چمکتا رہتا ہے۔ 6 آسمان کا فرشتہ کہتا ہے کہ اس کا عمل اس کے منہ پر مار دو۔ یہ آدمی حیثیت ہوتے ہوئے بھی غریبوں اور دکھیوں پر رحم نہیں کرتا تھا بلکہ انہیں تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ مجھے حکم ہے کہ ایسے بے رحم پتھر دل انسان کا عمل آگے نہ جانے دوں۔ پھر ایک ایسے آدمی کا عمل 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے جو سورج کی طرح چمکدار ہوتا ہے۔ اس کی بزرگی کی دھوم چاروں طرف آسمانوں میں مچ جائے گی۔ 3000 فرشتے اس کے ساتھ چلیں گے۔ 7ویں آسمان کا فرشتہ انہیں روک دے گا اور کہے گا کہ اس کی نیکیاں اس کے منہ پر مار دو، اس کے دل پر تالا لگا دو، کیونکہ اس نے یہ سارے نیک کام اللہ کے واسطے نہیں کیے تھے بلکہ وہ تو عالموں اور دنیا والوں میں اپنا نام کمانا چاہتا تھا۔ وہ بھی نامراد ہوگا۔ 7ویں آسمان کے آگے اس آدمی کی نیکیاں جا سکیں گی جس نے ذکر و تسبیح کے علاوہ بے شمار عبادتیں کی ہوں گی۔
سارے آسمانوں کے فرشتے اس کے ساتھ چلیں گے اور اس کے خلوص کی گواہی دیں گے۔ اللہ کا حکم ہوگا، فرشتوں، تم اس کا عمل دیکھ رہے ہو اور میں اس کا دل دیکھ رہا ہوں۔ اس نے بھی میری خاطر عبادتیں نہیں کی تھیں، بلکہ مقصد کچھ اور ہی تھا۔ ایسوں پر میری لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ ان حقیقتوں کو سامنے رکھ کر ہم اندازہ کریں کہ کیسا عمل مقبول ہوگا تو آج کون سی اخلاقی خرابی ہم میں نہیں ہے۔ جانے انجانے میں غیبت کے شکار ہم، لوگوں میں بڑا اور بزرگ بننے کا خیال ہمارا، اپنی خوبیاں اور نیک کام بیان کر کے فخر کرنے کی ہماری عادت۔ پھر بھلا سوچئے کہ ہماری عبادتیں قبول کیسے ہو سکتی ہیں؟ ہمارے اعمال تو پہلے آسمان سے بھی آگے نہیں جا سکیں گے۔ اس لیے عبادت اور ہر نیک کام اللہ کے واسطے کیجیے اور ثواب کی بھی امید اور ارادہ بالکل نہ رکھیے، بلکہ یہ سوچ کر کیجیے کہ یہ کام اللہ کو محبوب ہے، اور یہ یقین رکھیے کہ اللہ اپنے بندوں کی محنتیں برباد نہیں فرماتا۔ اگر کچھ اس انداز سے ہم زندگی گزاریں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا رحیم اور کریم مولا اپنے محبوب کی امت کا ایک گناہ گار بندہ سمجھ کر ہماری خطائیں معاف فرما دے۔ بنا عمل کے بخشش کی امید رکھنا بیکار ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کے علم میں تھوڑا اضافہ ہوا ہوگا، اور اگر آپ کو میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہوں تو پلیز میرے چینل کو لائک، کامنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔